أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کافروں کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جمع کرے گا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. فَيَقُولُ، تو اللہ کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا. هَؤُلَاءِ، یہ سب کے سب. أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے. قالوا، تو وہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ما کان ینبغی لنا، یہ بات ہمارے لائق نہ تھی. ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو آقا بناتے، ولی بناتے یا مالک بناتے. ولکن متعتہم، لیکن اے اللہ تو نے خود ہی ان کو دنیا کا ساز و سامان دیا. وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو خوب ساز و سامان دیا. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری نصیحت کو بھول گئے. وکانوا قوما بورا، اور یہ قوم خود ہی ہلاک ہونے والی تھی. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں، کافروں کے بارے میں یہ باتیں بتائیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پہنچائے گا. اور آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن کے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کرے گا. حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور جس جگہ جمع کیا جائے گا اس کو میدان محشر کہتے ہیں. میدان محشر کو میدان محشر اسی لیے کہتے ہیں کہ حشر یحشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن کہ اللہ ان کو جمع کرے گا، تو جہاں جمع کرے گا اس کو میدان محشر کہتے ہیں. محشر اسم ظرف مکان کا صیغہ، بس اوقات ذہن میں آتا ہے، ہم بار بار سنتے ہیں میدان محشر میں یہ ہوگا، میدان محشر میں یہ ہوگا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا. تو وہ محشر کا معنی جمع ہونے کی جگہ. جس دن اللہ دوبارہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس دن اللہ ایک اور کام کرے گا. جہاں انسان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا وہاں ایک یہ بھی کام ہوگا جو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس دن اللہ ان انسانوں کو بھی جمع کرے گا اور اس کے ساتھ ان کو بھی جمع کرے گا کہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے.
ان کو بھی اللہ لے آئے گا میدان حشر، اور اللہ ان سے سوال کرے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تم بتاؤ تم نے گمراہ کیا تھا میرے بعد ان سب کو، کیا تم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو؟ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم لوگوں نے کہا تھا کہ میرے بندوں کو تم ہماری عبادت کرو؟ ام هم ضلوا السبیل، یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ کہیں گے کہ ہمارے تو لائق نہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر تو ان کی عبادت کرو۔ اگر وہ پتھر کے بت تھے تو وہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو خود مخلوق تھے، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ان کو کہ ہماری عبادت کرو۔ اور اگر یہ کچھ جانداروں کی عبادت کرتے تھے، جانوروں کی عبادت کرتے تھے، تو وہ جانور بھی یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو خود مخلوق ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اور جانوروں کی عبادت، جیسے بہت بڑے ایک ملک کے اندر، ہمسایہ ملک کے اندر لنگور کی عبادت ہوتی ہے۔ لنگور وہ بڑی دم والا بندر، اور جب میں نام لوں گا تو ایک دم نوجوان طبقے کو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، ہنومان جی، وہ لمبی دم والا بندر، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر مقدس گائے، گاؤ ماتا، گائے کی عبادت کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو مقدس مانتے ہیں۔ انسان کا تقدس ختم ہو جاتا ہے اس گائے کے آگے۔ اگر یہ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کو ذبح کرتا ہے تو اس پورے علاقے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہماری مقدس ماں کو ذبح کیا، یعنی گائے کو۔ میں بتا رہا ہوں کہاں کہاں دنیا ہے، اور بھی بڑی لمبی بات کہ کس کس جانور کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ مقدس جانوروں کی عبادت کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے بھی گزرے جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے کہ جو بیچارے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہوتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی۔ خوب سورۃ البقرہ میں اور سورتوں میں خوب اس کا ذکر ہوگا کہ وہ کس طرح سامری نے لوگوں کے سونے اور چاندی کو لیا، زیورات کو لیا، اس کو ڈھالا، اور پھر اس کو ایک گائے کے بچھڑے کی صورت میں بنایا، اور اس کے پیٹ کو خالی رکھا۔ اور بالکل وہ جو سیٹی کا اصول ہوتا ہے نا، جب آپ سیٹی بجاتے ہیں، اس کا اصول یہ ہوتا ہے، سیٹی کے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سوراخ ہوتے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ تو ایک طرف سے آپ پھونک مارتے ہیں، زور سے ہوا داخل کرتے ہیں، اس کے اندر ہوا جمع ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوٹے سوراخ سے ہوا جب نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو آواز آتی ہے، آپ اس کو سیٹی کہتے ہیں۔ اس کو ہمارے سائنسی زبان میں سیٹی کا اصول کہتے ہیں۔ سیٹی کا اصول، سیٹی کیسے بجتی ہے؟ تو اس نے کیا کیا، بچھڑا بنایا اور اس کے گوبر کرنے کی جگہ میں سوراخ رکھا، اس کے منہ میں سوراخ رکھا، اور درمیان میں پیٹ کو خالی رکھا، اور جدھر سے ہوا تیز آتی تھی ادھر گوبر والا رخ کر دیا، گوبر نکلنے والا رخ کر دیا، وہاں سے ہوا داخل ہوئی، پیٹ میں بھری، منہ سے نکلی، ساری قوم سجدے میں۔ یہ تو بولتا ہے، اے موسیٰ تیرا تو خدا بولتا ہی نہیں، ایک تو نظر بھی نہیں آتا تیرا خدا ہے موسیٰ، یہ تو نظر آتا ہے۔ اے موسیٰ تیرا تو خدا بولتا ہی نہیں، بولتا بھی تو ہمیں تو آواز نہیں آتی، یہ تو اس کی آواز بھی آتی۔ ساری قوم سجدے۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کیسے ان پڑھ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، ایک بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہمسائے ملک میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہندو، کتنے بڑے بڑے سائنسدان، کتنے قابل لوگ، کتنی ڈگریوں والے، کتنے پی ایچ ڈی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے پاس باقی جو سب علوم تھے، علم وحی نہیں تھا، علم وحی نہیں تھا۔
ایک تو میں نے کہا جانور بھی جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ اس وقت جانوروں کو بھی لے آئے گا، کہے گا بتاؤ تم نے کہا تھا ان کو ہماری عبادت کرو، اللہ ان بتوں کو بھی لے آئے گا اور اللہ کہے گا اچھا تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا۔ پھر اللہ ان انبیاء کو بھی لے آئے گا جن انبیاء کے جانے کے بعد ان کی عبادت کی جاتی تھی، قیامت کے دن اللہ ان کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اور بہت اچھی طرح آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ان دو انبیاء کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کہ جن کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، ان کو خدا بنا لیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیا یہ اللہ کے بیٹے، اور بیٹا کہنے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو الہ بنا لیا، تین خداؤں میں سے ایک خدا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک، عقیدہ تثلیث۔ اور بعض لوگوں نے دو خدا بنا لی، دو خدا بنا لی، جیسے مجوسی، آتش پرست، زرتشت مذہب، یہ ایران وغیرہ آج بھی ہے، ایران اور باقی اور ممالک کے اندر زرتشت مذہب، آریہ، ایران کا جو پرانا مذہب ہوتا تھا وہ یہی آریہ مذہب ہوتا تھا، اسی سے لفظ ایران نکلا، ورنہ اس کو پہلے فارس کہتے تھے، اور اس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ ابھی بھی مجوسی آگ کی پوجا کرتے، آگ جلاتے، اس کو سجدہ کرتے۔ کراچی کے اندر آج بھی عبادت گاہیں موجود ہیں مجوسیوں کی، کراچی میں بہت زیادہ ہیں، کہ وہاں عام کوٹھی سی ہوتی ہے، گھر بنا ہوتا ہے، لیکن اس گھر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس گھر کے دو دروازے کے نا دونوں طرف شمعیں سی ہوتی، شمع، اور وہ جل رہی ہوتی، آگ ہوتی اس میں، آگ باقاعدہ جلا۔ آج کل وہ اس میں وہ گیس وغیرہ جلا دیتے ہیں، پہلے تیل وغیرہ جلاتے تھے۔ تو ان کی عبادت گاہ کی خاص نشانی جو کراچی میں بھی آپ کو کئی گھروں کے باہر ملے گی کہ وہ جناب دروازے کے باہر دو لالٹینیں یا دو شمعیں جل رہی ہوتی ہیں، ان میں آگ نکل رہی ہوتی ہے، یعنی ہمارا معبد ہے، اندر خدا ہے، آگ، اس کی عبادت کرتے تھے، آگ کو خدا سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ آگ کو بھی لے آئے گا، کہے گا بتاؤ تم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہمیں خدا بنا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال و جواب ہوں گے نا قیامت کے دن، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، نبی، اتنے بزرگ نبی، اتنے بڑے نبی، اور ان سے اللہ تعالیٰ جو سوال کرے گا اس سوال جواب کو آپ نے اگر پورا پڑھنا ہو نا تو سورہ مائدہ کے آخری رکوع کو پڑھیے گا، سورہ مائدہ کا آخری رکوع، آیت نمبر 116، 117، 118، بڑے غور سے اس کو پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پوری مخلوق کے سامنے نا ان عیسائیوں کے سامنے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی حشر جہاں لوگوں کو جمع کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے ان سب کو کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ ماں فوراً آپ سمجھ گئے، عیسیٰ ابن مریم، یہ تین خدا مانتے تھے، عیسیٰ، مریم، روح القدس۔ مریم کو بھی خدا مان، آج بھی مریم کی پرستش ہوتی ہے، آج بھی عیسیٰ کے بت کی پرستش ہوتی ہے، اس کی عیسیٰ کی تصویر کی پرستش ہوتی ہے۔ گرجا گھروں میں یہی ہوتا ہے، ایک طرف مریم کی تصویر بنی ہوتی ہے، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائے ہوا دکھاتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی طرف منہ کر کے مانگتے ہیں۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرنا، ان کو خدا بنانا، الہ بنانا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آگے سے، وہ بھی اللہ نے نقل اسی رکوع میں سورہ مائدہ کا آخری رکوع، وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَتَّخِذَ مِن عِبَادِكَ، اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں ان کو یہ کہتا کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے کبھی بھی کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا، یہ بھی قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ وہ نبی آ کر پھر یہ کہنا شروع کر دے کہ تم میری عبادت کرو، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ آنے کے بعد انہوں نے کہا وہ میری عبادت کرو، نا اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بات جملہ کہیں گے وہاں، وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تو گواہ ہے نا کہ جب تک میں ان میں تھا میں نے کچھ نہیں کہا، ان کو یہ نہیں کہا۔ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تک میں ان میں موجود رہا تو گواہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں ان کو کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میں ایک اور الہ ہوں، یہ میرے بعد انہوں نے مجھے الہ بنایا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اپنے پاس دوبارہ بلا لیا، توفیتنی، یہاں وفات دینا مراد نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اس لیے فلما توفیتنی میں یہاں توفی وفات کا معنی اٹھا لینا، اوپر اٹھا لینا، اپنے پاس بلا لینا۔ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ تو گواہ ہے کہ جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے الہ بناؤ۔ وانت رقیب علیہم، تو گواہ ہے، تو نگہبان تھا ان پر، تو دیکھ رہا تھا۔ یہ باتیں ہو رہی میدان محشر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے اپنی قوم کے بارے، وہ آیت نمبر 118 پڑھنے والی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 کو بڑے غور سے دیکھ کر اس کا جملہ بھی، اس کا ترجمہ بھی سمجھیے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں اللہ سے کیا کہیں گے انہی لوگوں کے بارے میں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، دے سکتا ہے۔ وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو بخش دے گا تو تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہ جملہ اصل میں کس کا ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ والی آیت میں جو اللہ نے بات نقل کی قرآن حکیم کے سیاق و سباق سے معلوم ہوا، یہ جملہ کس نے بولنا ہے آخرت میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ میرے بعد یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، دے سکتا ہے تو۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو تو بڑا زبردست حکمت والا۔ یہ بات اللہ نے ساری سورہ مائدہ کی آیت 118 میں بتائی۔ آیت کا ترجمہ نا ذرا میں نے بار بار دہرایا ہے ایک خاص وجہ سے، اس لیے کہ یہ آیت تو نازل ہو گئی 118، آیت نمبر 118 نازل ہو گئی، اور سورہ مائدہ کی آیت 118 اسی آیت کے بارے میں جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، بہت مستند حدیث ہے۔ وہاں حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کیا ہم ایک سورت بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے نا ایک سورت پڑھتے ہیں، وہ ایک ہی رکعت کے اندر بس ہر رکعت کے اندر ایک سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب ہے نفلی عبادات میں بہت سی گنجائشیں موجود ہیں، آپ ایک سورت ساری رکعتوں میں بار بار پڑھتے رہیں، نوافل کے اندر بہت سی گنجائشیں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نفل پڑھتے رہے اور ساری رات ایک آیت دہراتے رہے۔ وہاں آیت کا نمبر ذکر نہیں ہے، وہاں محدثین نے پھر بتایا ہمیں کہ دوسری روایات میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہی پڑھتے رہے،
ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، ساری رات یہی والی آیت، اب میں پھر ترجمہ کروں تو آپ کو پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کیا کرتے رہے۔ وہ ساری رات میں کیا کرتے رہے؟ اپنی امت کے لیے یہ کہتے رہے، اللہ سے باتیں کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ساری رات گزار دی اپنی امت کے لیے مانگتے ہوئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو میری امت کو، ان لوگوں کو عذاب دے گا، فإنہم عبادک، تو یہ بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو بخش دے گا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ ساری رات امت کے لیے مغفرت مانگتے ہوئے گزار دی۔ یہ امت کتنی بے فکری ہے، اس امت کو اپنی مغفرت کی فکر نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات یہی مانگتے ہوئے گزار دیا کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری رات ہمارے لیے مغفرت مانگی، اللہ تعالی ہمیں اس مغفرت کو حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دوسرا عشرہ شروع ہونے کو جا رہا ہے رمضان کا، مغفرت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے یا اللہ بچا لے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس قرآن مجید کے اندر پچھلی تمام قوموں کی برائیاں ذکر کی ہیں، یا اللہ ایک ایک برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو قرآن حکیم میں آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، یا اللہ وہ تمام اچھائیاں اور خوبیاں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو یا اللہ قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں کو یا اللہ ذکر اللہ والا گھر بنا دے، درود شریف والا گھر بنا دے۔ یا اللہ ہر ایک بندے کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اور یا اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پورے ملک پر رحمت نازل فرما، پوری امت پر، پوری انسانیت پر اپنی رحمت نازل فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔